مسیح یسوع کے پرفضل بابرکت اور جلالی نام میں تمام دیکھنے والوں کو پاسٹر جاوید نائک کی طرف سے سلام پہنچے۔ معزز مومنین، ہم انجیلی سفر میں آپ کے ساتھ ہیں اور آج ہم پہنچے ہیں متی کی انجیل اس کے دوسرے باب کی 12ویں اور 13ویں آیت تک، اور ان آیات کا مطالعہ کریں گے اور اس کے بعد جانیں گے کہ آج کی آیات میں ہمیں کون سی خاص باتیں سیکھنے کے لیے ملتی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ان آیات سے متعلق حوالہ جات کو بھی نوٹ کرتے رہیں گے۔ میں بتاتا چلوں کہ آج کی آیات میں ہم 3 خاص باتوں کو سیکھتے ہیں۔ نمبر 1، مجوسیوں نے بادشاہ کی بات نہ مانی اور خواب میں خدا کی طرف سے رہنمائی پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو چلے گئے۔ دوسری خاص بات یہ ہے کہ خدا خواب میں اپنے لوگوں سے ملتا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ کلام مقدس میں بہت سارے مقامات ہیں کہ جہاں پر خدا اپنے لوگوں سے رویا میں ملا اور ان سے باتیں کی اور ان کو ہدایات دیں۔ اور تیسری خاص بات ہم دیکھیں گے کہ خدا اپنے لوگوں کو ہر ایک مشکل اور مصیبت سے بچاتا ہے اور ان کو محفوظ رکھتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے۔ آئیں آیات کی طرف چلتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے متی رسول کی انجیل اس کے دوسرے باب کی 12ویں اور 13ویں آیت کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں ہم ان آیات سے متعلق سیکھتے جائیں گے اور ان آیات سے متعلق حوالہ جات بھی نوٹ کرتے جائیں گے۔ متی رسول کی انجیل اس کے دوسرے باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ اور 13ویں آیت پڑھوں گا۔ جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو، خداوند کے فرشتہ نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا، اور جب تک میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے۔ آمین۔ ناظرین، میں نے آپ کے سامنے متی کی انجیل اس کے دوسرے باب کی 12ویں اور 13ویں آیت کا مطالعہ کیا ہے، اور آئیں ان آیات سے متعلق حوالہ جات نوٹ کرتے ہیں اور حوالہ جات کی طرف چلیں گے، اور ساتھ ساتھ میں حوالے نوٹ کریں گے اور جانیں گے کہ خدا نے بائبل مقدس میں ان آیات سے متعلق ہمارے لیے کیا رہنمائی رکھی ہے۔ نوٹ کیجیے گا، سب سے پہلا حوالہ پیدائش کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 6 آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ وہاں لکھا ہے، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ دوسرا حوالہ نوٹ کیجیے، پیدائش کی کتاب اس کا 31واں باب اور اس کی 24ویں آیت۔ یہاں لکھا ہے، اور رات کو خدا لابن ارامی کے پاس خواب میں آیا اور اس سے کہا کہ خبردار، تو یعقوب کو برا یا بھلا کچھ نہ کہنا۔ معزز مومنین، ہم جانتے جائیں گے کہ خدا اپنے لوگوں کو خواب میں اور رویا میں ملتا ہے اور اپنے لوگوں کو ہدایت کرتا ہے اور اپنے منصوبے کی طرف لے جاتا ہے۔ اگلے حوالے کی طرف چلیں گے۔ اگلا حوالہ گنتی کی کتاب سے ہے۔ گنتی کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 6 آیت میں ہم پڑھیں گے۔ وہاں لکھا ہے، تب اس نے کہا، میری سنو، اگر تم میں کوئی نبی ہو تو میں جو خداوند ہوں اسے رویا میں دکھائی دوں گا اور خواب میں اس سے باتیں کروں گا۔ معزز مومنین، یہ اس وقت کی بات ہے جب ہارون اور اس کی بہن مریم نے موسیٰ کی بدگوئی کی، اور خدا نے اس بات سے خائف ہو کر ان کو تنبیہ کی اور ان کو سمجھایا۔
اگلے حوالے کی طرف چلیں گے۔ اگلا حوالہ ایوب کی کتاب سے ہے، اس کے 33ویں باب کی 14ویں سے 16ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ یہاں پر بھی ذکر ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو خواب میں ملتا ہے اور ان کو رویا میں جو ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں گے لکھا ہوا ہے، کیونکہ خدا ایک بار بولتا ہے بلکہ 2 بار، خواہ انسان اس کا خیال نہ کرے۔ خواب میں، رات کی رویا میں، جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے اور بستر پر سوتے وقت، تب وہ لوگوں کے کان کھولتا ہے اور ان کی تعلیم پر مہر لگاتا ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں گے ایوب نبی کی معرفت کلام مقدس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ خدا ضرور ایک بار یا 2 بار ہمیں تنبیہ کرتا ہے اور خواب میں ہمیں سمجھاتا ہے، یا ہمیں جس طرف جانا ہو یا جو ہمیں کرنا ہو اس بات سے ہمیں باخبر رکھتا ہے۔ اور یہاں لکھتا ہے کہ خواہ انسان اس کا خیال نہ کرے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ان باتوں کا خیال نہیں کرتا اور وہ غلطیوں سے دوچار ہوتا ہے۔ بڑھیں گے حوالے کی طرف۔ اگلے حوالے میں ہم جائیں گے اور دانیال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 19ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے کہ دانیال کو خدا رویا میں ملتا ہے اور خواب میں ملتا ہے، اور جو نبوکد نظر کا خواب ہے اس کے سارے راز جو ہے خدا دانیال پر کھولتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبوکد نظر خواب دیکھتا ہے اور وہ خواب سے پریشان ہوتا ہے، اور بابل کے تمام حکیموں اور نجومیوں کو اور جو فالگیر ہوتے ہیں جو خوابوں سے متعلق علم رکھتے ہیں ان کو اپنے محل میں بلاتا ہے، حکم ان کو دیتا ہے کہ میرے اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ یہاں لکھا ہے، حوالہ نوٹ کر لیجئے گا، 2 باب اس کی 19ویں آیت ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، پھر رات کو خواب میں دانیال پر وہ راز کھل گیا اور اس نے آسمان کے خدا کو مبارک کہا۔ اور 22ویں آیت میں لکھا ہے، وہی گہری اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے اور جو کچھ اندھیرے میں ہے اسے جانتا ہے، اور نور اسی کے ساتھ ہے۔ معزز مومنین، دانیال نبوکد نظر بادشاہ کا جب خواب بتانے کے لیے اور اس کی تعبیر بتانے کے لیے اس کے محل میں جاتا ہے تو وہاں پر اس سے کچھ وقت لیتا ہے، اور اس وقت میں وہ اپنے رفیقوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آؤ سب مل کر دعا کریں تاکہ خدا اس راز کو ہم پر کھولے۔ وہاں دیکھتے ہیں کہ دانیال کو رات کو خواب میں دانیال پر جو ہے خدا اس راز کو کھولتا ہے، اور دانیال پھر نبوکد نظر کے پاس جاتا ہے اور اس کے خواب کو بھی بتاتا ہے اور اس کے خواب کی تعبیر کو بھی بتاتا ہے، اور دانیال کے سبب سے وہ تمام بابل کے حکیم، نجومی اور جتنے بھی فالگیر ہوتے ہیں ان کی جان بچ جاتی ہے۔ اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ متی کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 20ویں آیت پڑھیں گے۔ وہاں لکھا ہے، وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ معزز مومنین، یوسف کو بھی خدا کا فرشتہ خواب میں ملتا ہے اور خدا کا پیغام اسے دیا جاتا ہے اس وقت جب یوسف کی منگنی مریم کے ساتھ ہوتی ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ مریم پہلے سے حاملہ ہے تو اسے اپنے ہاں لے آنے سے ڈرتا ہے۔ اس وقت فرشتہ اسے خواب میں دکھائی دے کر ہدایت کرتا ہے۔ آئیں اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے، اور اگلا حوالہ بھی یوسف سے متعلق ہے۔ وہاں پر لکھا ہے، حوالہ نوٹ کر لیجئے، متی 2 باب اس کی 13ویں آیت۔ وہاں لکھا ہے، فرشتہ
یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہتا ہے بچے اور اس کی ماں کو لے کر مصر کو بھاگ جا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ہیرودیس بادشاہ نجومی جب اس کے پاس جاتے ہیں اور نجومی یسوع مسیح کو سجدہ کرنے کے بعد جب واپس اس کے پاس نہیں لوٹتے تو وہ دل میں خیال کرتا ہے کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی، اور پھر وہ جو ہے حکم کرتا ہے اور جتنے بھی بیت الحم اور اس کی سرحدوں کے اندر جتنے بھی بچے ہوتے ہیں 2 سال کے یا اس سے چھوٹے، ان کو قتل کر دینے کے احکامات جاری کرتا ہے۔ آگے بڑھیں گے، حوالہ نوٹ کیجئے، متی کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 19ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں جب ہیرودیس مر جاتا ہے تو پھر فرشتہ یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہتا ہے اٹھ، اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا، کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے۔ اور اگلے حوالے کی طرف چلتے ہیں، متی کی انجیل اس کا 2 باب اور 22ویں آیت ہے، اس حوالہ کو بھی نوٹ کر لیجئے۔ یہاں لکھا ہے مگر جب سنا کہ ارخلاؤس اپنے باپ ہیرودیس کی جگہ یہودیہ میں بادشاہی کرتا ہے تو وہاں جانے سے ڈرا اور خواب میں ہدایت پا کر گلیل کے علاقہ کو روانہ ہو گیا۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں معزز مومنین کہ یوسف جو ہے اسے پھر فرشتہ خواب میں دکھائی دے کر ہدایت دیتا ہے اور وہ اس ہدایت پر عمل کرتا ہے، اس کی بات کو مانتا ہے اور پھر وہ گلیل کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ اگلا حوالہ ہم دیکھیں گے، اگلا حوالہ اعمال کی کتاب سے ہے، اعمال کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 29ویں آیت میں وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب پطرس اور اس کے ساتھی رسولوں کو ستایا جاتا ہے اور ان کو جو ہے وہ قید خانوں میں ڈالا جاتا ہے اور ان پر ظلم کیے جاتے ہیں، تو وہاں بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی نسبت جو ہے وہ تمہارا حکم ماننا ہمارے لیے فرض نہیں ہے بلکہ خدا کا حکم ماننا ہمارے لیے فرض ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مجوسیوں نے بھی ہیرودیس بادشاہ کی بات نہ مانی اور خواب میں خدا کی طرف سے ہدایت پا کر دوسری راہ کو نکل کر اپنے ملک میں چلے گئے۔ اعمال کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 29ویں آیت کا حوالہ جو ہے یہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ وہاں لکھا ہے پطرس اور رسولوں نے جواب میں کہا ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں معزز مومنین کہ خروج کی کتاب میں اس کے پہلے باب کی 17 آیت میں ہم دیکھتے ہیں جب موسیٰ کی پیدائش کا وقت تھا تو اس وقت مصر کے بادشاہ نے عبرانی دائیوں کو یہ حکم جاری کیا کہ وہ جب عبرانی عورتوں کے بچے جنائیں تو جو لڑکے ہوں ان کو مار ڈالیں اور جو لڑکیاں ہوں وہ جیتی رہیں۔ لیکن وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں لکھا ہے کہ کیونکہ دائیاں جو ہے وہ خدا سے ڈرتی تھیں اس لیے انہوں نے بادشاہ کا حکم نہ مانا۔ اور ہم دیکھتے ہیں ایک اور جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب دانیل کی کتاب میں جب نبوکد نظر بادشاہ نے اپنی مورتی کو بابل میں نصب کیا اور حکم جاری کیا کہ پورے ملک کے لوگ جتنی بھی وہاں پر رعایا تھی ان سب کو حکم جاری کیا کہ وہ اس کی مورتی کو سجدہ کریں، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی حنانیہ، میسائیل اور عزرائیل نے جن کے نام نبوکد نظر بادشاہ نے تبدیل کر کے صدرک، میشک اور عبدنجو رکھ دیے تھے، انہوں نے بادشاہ کا حکم نہ مانا۔ اور جب بادشاہ نے دوبارہ ان سے کہا کہ اگر تم نے پہلے سجدہ نہیں کیا تو آج تم ضرور جو ہے وہ میری مورتی کو سجدہ کرنا، لیکن انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ اے نبوکد نظر، اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے، یعنی کہ انہوں نے صاف انکار کیا
کہ ہم تیری بات نہیں مانیں گے۔ اگلے حوالے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلا حوالہ بھی اعمال کی کتاب سے ہے، نوٹ کر لیجیے گا، اس کا 4 باب اور اس کی 19ویں آیت۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب پطرس اور یوحنا کی صدر عدالت میں پیشی ہوتی ہے، اس وقت بھی کچھ اس طرح کی بات اس حوالے میں ہمیں ملتی ہے۔ وہاں لکھا ہے، مگر پطرس اور یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ تم ہی انصاف کرو، آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں؟ تو معزز ناظرین، یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس اور یوحنا نے بھی سردار کاہن اور اس وقت جو وہاں پر عدالت میں موجود تھے ان کو یہ جواب دیا کہ کیا یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے زیادہ تمہاری بات کو سنیں۔ اور معزز ناظرین، اگلے حوالے کی طرف بڑھیں گے۔ اگلا حوالہ پہلا کرنتھیوں 3 باب اور اس کی 19ویں آیت ہے، میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہاں لکھا ہے، کیونکہ دنیا کی حکمت خدا کے نزدیک بے وقوفی ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ وہ حکیموں کو انہی کی چالاکی میں پھنسا دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہیرودیس بادشاہ کے پاس مجوسی واپس نہ لوٹے تو وہاں پر ہم اس جو حکمت عملی کو دیکھتے ہیں کہ بادشاہ نے جو حکمت عملی اختیار کی وہ نہایت بے وقوفی کی اور ظالمانہ، اور اس کی جو اس کے اندر جو انا تھی، جو حسد تھی، اس کو ظاہر کرتی ہے۔ وہاں پر اس نے تمام 2 سال اور اس سے چھوٹے بچوں کو بیت الحم کی سرحدوں کے اندر قتل کروا دیا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، عبرانیوں کی کتاب میں جائیں گے اور عبرانیوں 11 باب اس کی 7ویں آیت سے ہم سیکھیں گے۔ وہاں لکھا ہوا ہے، ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھیں ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی، جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس کی راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں پولس رسول کی معرفت اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اس نے خدا سے ہدایت پا کر اور جو ہے وہ کشتی بنائی اور اس نے اپنے گھرانے کو اور اپنے آپ کو وہاں پر بچایا، کیونکہ خدا اسے بچانا چاہتا تھا، وہ راست باز تھا، اور دنیا جو ہے اس وقت گناہوں سے لبریز تھی۔ وہاں لکھا ہے کہ خدا دنیا کو بنانے سے ملول ہوا۔ معزز ناظرین، یہ تمام حوالہ جات جو ابھی ہم نے نوٹ کیے ہیں، یہ تمام حوالہ جات متی کی انجیل اس کے 2 باب کی 12ویں آیت سے منسلک حوالہ جات تھے جو ابھی ہم نے نوٹ کیے ہیں۔ ہم بڑھیں گے متی کی انجیل اس کے 2 باب کی 13ویں آیت کی جانب اور تمام حوالہ جات کو نوٹ کرتے جائیں گے اور آیات سے متعلق سیکھتے اور جانتے جائیں گے کہ خدا ہماری کس طرح رہنمائی کرتا ہے۔ سب سے پہلا حوالہ نوٹ کیجئے، متی کی انجیل اس کے 2 باب کی 13ویں آیت سے متعلق خروج کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 22ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہاں فرعون کا ذکر ہے، جب فرعون نے اس حکم کو جاری کیا کہ تمام بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ وہاں لکھا ہے، اور فرعون نے اپنی قوم کے سب لوگوں کو تاکیداً کہا کہ ان میں جو بیٹا پیدا ہو تم اسے دریا میں ڈال دینا، اور جو بیٹی ہو اسے جیتی چھوڑنا۔ معزز ناظرین، یہ بھی اس وقت کی بات ہے جب موسیٰ کی پیدائش کا وقت تھا، اور اس وقت کے حکمران جو تھے وہ بھی اس بات سے خائف تھے اور حسد کرتے تھے اور خدا کے بندہ کو پیدا ہوتے ہی ہلاک کر دینا چاہتے تھے،
اور اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ اگلا حوالہ بھی خروج کی کتاب سے ہمارے پاس موجود ہے، حوالہ نوٹ کیجیے گا۔ خروج کی کتاب اس کا 2 باب اور 2 سے 3 آیت۔ وہاں پر بھی ہم دیکھیں گے کہ جب موسیٰ پیدا ہوا تو اس وقت بھی بادشاہ کا حکم تھا کہ لڑکوں کو مار ڈالا جائے۔ وہاں لکھا ہے، وہ عورت حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے یہ دیکھ کر کہ بچہ خوبصورت ہے 3 مہینے تک اسے چھپا کر رکھا، اور جب اسے زیادہ چھپا نہ سکی تو اس نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا لیا اور اس پر چکنی مٹی اور رال لگا کر لڑکے کو اس میں رکھا اور اسے دریا کے کنارے جھاؤ میں چھوڑ آئی۔ ہم دیکھتے ہیں معزز مومنین کہ خدا اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور طرح طرح سے ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور ان کو خواب میں دکھائی دے کر یا رویا میں آ کر ان کی جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے۔ یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے بندہ کو موسیٰ کو بھی محفوظ رکھا، کیونکہ موسیٰ بھی خدا کے الہی منصوبے کے لیے اس دنیا پر بھیجا گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صدرک، میثک اور عبدنجو کو بھی خدا نے جلتی بھٹی میں سے بچایا، اور اسی کتاب میں دانیل کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ جب دانیل کو شیروں کی ماند میں ڈالا گیا تو وہاں سے بھی خدا نے دانیل کی حفاظت کی اور اسے بچایا اور اس کی محافظت کی۔ اور اگلے حوالے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلا حوالہ بھی متی کی انجیل اس کے 2 باب اور اس کی 16ویں آیت سے ہے۔ یہ تب کا ذکر ہے جب ہیرودیس بادشاہ بچوں کو قتل کرنے کے احکامات جاری کرتا ہے۔ وہاں لکھا ہے، جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہایت غصے ہوا، اور آدمی بھیج کر بیت لحم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے، اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی۔ اگلا حوالہ بھی متی کی انجیل سے ہے، نوٹ کر لیجیے گا۔ متی کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جب تم کو ایک شہر میں ستائیں تو دوسرے کو بھاگ جاؤ۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح یوسف کو فرشتہ نے خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ بچے اور اس کی ماں کو لے کر مصر کو بھاگ جا۔ اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ معزز ناظرین، حوالے بھی نوٹ کرتے جائیے گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اگلا حوالہ اعمال کی کتاب سے ہے، اس کا 7واں باب اور 7ویں باب کی 19ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ وہاں رسولوں کی معرفت لکھا ہے، اس نے ہماری قوم سے چالاکی کر کے ہمارے باپ دادا کے ساتھ یہاں تک بدسلوکی کی کہ انہیں اپنے بچے پھینکنے پڑے تاکہ زندہ نہ رہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب موسیٰ پیدا ہوا۔ تب مصر میں دوسرا بادشاہ جو مصر میں حکمرانی کرتا تھا، جو یوسف کو نہیں جانتا تھا۔ اور اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ اگلا حوالہ بھی اعمال کی کتاب سے ہے، اس کا 5واں باب اور اس کی 19ویں آیت۔ وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر ہے جب سردار کاہن اور اس کے ساتھی جو صدوقی فرقے سے تعلق رکھتے تھے رسولوں کے خلاف اٹھے اور پطرس اور دیگر رسولوں کو پکڑ پکڑ کر قید خانوں میں ڈالا اور ان پر ظلم کیے۔ ہم دیکھتے ہیں وہاں لکھا ہے، حوالہ نوٹ کر لیجئے، اعمال کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 19ویں آیت۔ وہاں لکھا ہے، مگر خداوند کے ایک فرشتہ نے رات کو قید خانہ کے دروازے کھولے اور انہیں باہر لا کر کہا، جاؤ ہیکل میں کھڑے ہو کر اس زندگی کی سب باتیں لوگوں کو سناؤ۔ اس زندگی سے مراد یسوع مسیح ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ قیامت اور زندگی
میں ہوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں جب پطرس اور اس کے ساتھی رسولوں کو عدالت میں پوچھا گیا تو انہوں نے وہاں یہی جواب دیا کہ ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے۔ اور اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ اگلا حوالہ بھی اعمال کی کتاب سے ہے۔ اعمال کی کتاب 10واں باب، اس کی 1 سے 8ویں آیت ہے۔ یہاں پر بھی پطرس اور کرنیلیس کا ذکر ہے، اور فرشتہ یہاں پر کرنیلیس کو رویا میں ملتا ہے، اور تیسرے پہر کے قریب رویا میں صاف صاف دکھائی دیتا ہے، اور اسے نام لے کر بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تیری دعائیں اور خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچی ہیں۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کرنیلیس کو فرشتہ رویا میں دکھائی دے کر اس سے باتیں کرتا ہے۔ معزز مومنین، اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ اگلا حوالہ بھی اعمال کی کتاب سے ہے۔ اعمال کی کتاب 12واں باب اور اس کی 1 آیت سے 11ویں آیت تک حوالہ نوٹ کر لیجئے۔ وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہیرودیس بادشاہ کلیسیا کو ستانے کے لیے بعض پر ہاتھ ڈالتا ہے اور یوحنا کے بھائی یعقوب کو تلوار سے قتل کرواتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ یہودیوں نے اس بات کو پسند کیا ہے تو پطرس کو بھی گرفتار کر لیتا ہے اور اسے قید خانہ میں ڈال دیتا ہے۔ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے بندہ پطرس کی حفاظت کرتا ہے۔ وہاں ہم پڑھتے ہیں کہ کلیسیا پطرس کے لیے دعا کر رہی تھی، اور صبح پطرس کو بادشاہ کے حضور پیش کیا جانا تھا، اور پطرس زنجیروں سے بندھا ہوا تھا اور سپاہیوں کے درمیان سو رہا تھا۔ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا فرشتہ ان کے درمیان آ کھڑا ہوا، اور لکھا ہے کہ کوٹھڑی جہاں پر پطرس قید تھا وہ نور سے چمک اٹھی، اور اس نے پطرس کی پسلی پر ہاتھ مار کر اسے جگایا اور اس سے کہا کہ جوتی پہن لے، اور کہا کہ اپنا چوغا پہن کر میرے پیچھے ہو لے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ کوئی رویا دیکھ رہا ہے، لیکن فرشتہ اسے شہر کے پھاٹک کے پار تک لے گیا۔ جب فرشتہ چلا گیا تو پطرس نے ہوش میں آ کر یہ جانا کہ خداوند نے اپنا فرشتہ بھیج کر اسے ہیرودیس کے ہاتھ سے چھڑا لیا ہے۔ یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اپنے فرشتے کے ذریعے پطرس کو، جو صبح ہیرودیس بادشاہ کے سامنے پیش ہونا تھا، اور خدا نے رات کو جب وہ قید خانہ میں موجود تھا تو وہاں پر اسے قید سے رہا کیا اور اسے شہر سے باہر نکال لایا۔ اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ اگلا حوالہ عبرانیوں کی کتاب سے ہے۔ پولس رسول کا خط عبرانیوں کے نام، اس کا 1 باب 13ویں اور 14ویں آیت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ وہاں لکھا ہے، لیکن اس نے فرشتوں میں سے کسی کے بارے میں کب کہا کہ تو میری داہنی طرف بیٹھ، جب تک میں تیرے دشمن کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں؟ کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں؟ معزز ناظرین، اس سوالوں کو بھی آپ اپنے مضمون میں یا اپنے جو بھی آپ ان آیات سے متعلق حوالہ جات جو بھی خدا کا روح آپ کو ہدایت کرتا ہے، اس حوالہ کو بھی اپنے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اگلا حوالہ نوٹ کریں گے، اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب ہے، اس کا 12واں باب اور 4 سے 6 آیت تک ہم دیکھیں گے، اور وہاں لکھا ہے، اور اس کی دم نے آسمان کے 3 ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے، اور وہ اژدہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی، تاکہ وہ جنے تو اس بچے کو نگل جائے، اور وہ بیٹا جنی، یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کا بچہ
یکایک خدا اور اس کے تخت کے پاس تک پہنچا دیا گیا، اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی، تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ معزز ناظرین، مکاشفہ کی کتاب میں جو یہ حوالہ ہے یہ اس وقت کو بیان کرتا ہے جب ہیرودیس بادشاہ بچوں کو یسوع کو قتل کر دینا چاہتا تھا، اور اس نے بچوں کو قتل کر دینے کا حکم دیا، تو وہاں پر خدا کا فرشتہ یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر اس نے ہدایت کی کہ تو بچے اور اس کی ماں کو لے کر مصر کو بھاگ جا۔ اور دیکھتے ہیں کہ یوسف جو ہے بچے اور اس کی ماں کو مصر کی جانب لے کر بھاگ گیا، اور آگے ہم مکاشفہ 12 باب کی 14ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، اور اس عورت کو بڑے عقاب کے 2 پر دیے گئے تاکہ سانپ کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانہ تک اس کی پرورش کی جائے۔ معزز ناظرین، جب یوسف اور مریم اس بچے کو لے کر مصر میں بھاگ گئے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً کافی عرصہ تک وہاں اس بچے کی پرورش ہوئی، یعنی کہ مسیح یسوع کی پرورش ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہ وہاں سے فرشتے نے پھر دوبارہ خواب میں آ کر یوسف کو ہدایت کی تاکہ وہ اسرائیل میں آ جائے۔ لیکن جب یوسف نے سنا کہ ہیرودیس کا بیٹا ارخلاؤس ہیرودیس کی جگہ بادشاہی کرتا ہے تو وہاں آنے سے ڈرا، اور پھر دوبارہ فرشتے سے ہدایت پا کر گلیل کو روانہ ہو گیا۔ معزز ناظرین، یہ تمام حوالہ جات جو ابھی آپ نے نوٹ کیے ہیں یہ متی رسول کی انجیل اس کے 2 باب کی 13ویں آیت سے متعلق تھے۔ ناظرین، ہم بتاتے چلے کہ انجیلی سفر میں حوالہ جات کا یہ سلسلہ متی کی انجیل اس کے 1 باب کی 1 آیت سے ہم نے شروع کیا تھا، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو بائبل پڑھتے اور سیکھتے ہیں یا جو بائبل مقدس سے متعلق ببلیکل لٹریچر تیار کرتے ہیں یا اپنے مضمون تیار کرتے ہیں یا اپنے سرمن تیار کرتے ہیں، ان کے لیے رہنمائی خدا کی طرف سے دی جائے۔ اور ہم یہ بتاتے چلیں کہ یہ تمام حوالہ جات آپ اپنی دانست کے مطابق جو خدا آپ کو ہدایت کرتا ہے ان حوالہ جات کو اپنے مضامین میں اور اپنے لٹریچر میں، اپنے اسباق میں ڈھال سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک پاسٹر جاوید نائک کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔